آج ہم اس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس مسئلے پہ کافی سارے ہمارے جو مریض آتے ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث ہوتی ہیں. انگزائٹی کی جو فزیکل کمپلینٹس ہوتی ہیں یا جنہیں ہم سومیٹک کمپلینٹس آف یا سومیٹک مینیفیسٹیشن آف انگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا ہم چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے. کیوں اگر اس کی جو وضاحت ہے وہ اگر مریض کے سامنے نہ ہو تو جس طرح کی علامات کی نوعیت ہوتی ہے، جس طرح کی جسمانی طور پہ علامات اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں، اگر وہ ان پہ جب مریض اپنے طور پہ جب ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی، جب اپنے طور پہ ایک مفروضہ سازی کرتے ہیں اور علامتوں کو لے کے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری علامت ایک کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ، تو ان کے سامنے جو ایک تصویر بنتی ہے، جو ایک پکچر بنتی ہے، وہ بہت ہی خطرناک بیماری کی صورت میں ان کو لگتی ہے کہ ان کو بہت ہی کوئی خطرناک قسم کی بیماری ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کی جو بے چینی ہے، جو انگزائٹی کی علامات ہیں، وہ فردر انکریز ہو جاتی ہیں، وہ مزید بڑھ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر وہی علامات جن کی وجہ سے بے چینی اور انگزائٹی بڑھی تھی، وہ علامات مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جسے ہم ویشس سائیکل آف سمٹمز کہتے ہیں. علامات کا ایک نہ ختم ہونے والا تسلسل شروع ہو جاتا ہے اور یہ بیماری پھر آہستہ آہستہ جڑ پکڑنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ ان مریضوں سے جب بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس پوری ایک سٹوری ہے اپنی علامات کو لے کے سنانے کے لیے. وہ آپ کو بتائیں گے، بڑا لائیولی آپ کو ایکسپلین کریں گے ان کی جو علامات ہوتی ہے، ان کی اوور ڈیٹیلڈ ہوں گے اپنی علامات کو بیان کرنے میں. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم، کتنی رومینیشنز، کتنا تھاٹ پروسیس ان کا لگا ہے ان جو علامات ہیں ان کو سمجھنے میں اپنے طور پہ، اور ایک علامت پہ پوری جو ہے نا ایک عمارت جو انہوں نے اپنی بیماری کی کھڑی کی ہے اس کو سمجھنے میں کتنا ان کو ٹائم لگا اور کتنی محنت، کتنی مشکل صورتحال سے وہ گزرے ہیں. تو ابھی ہم کچھ علامات آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو علامات ہیں، جو علامات کی نوعیت ہے، اس کو آپ ایک سیکنڈ کے لیے جب آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان علامات کی جو سیریس میڈیکل یا فزیکل ڈس آرڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتنی مماثلت ہوتی ہے علامات کی. اور ان علامات کو لے کے مریض کا چلنا، کڑی سے کڑی ملانا اور اپنے آپ کو ایک انگزائٹی کی سمٹم کو لے کے چلنا اور ایک بالکل فزیکل اور میڈیکل ڈس آرڈر بنا کے چھوڑنا مریض کے لیے کتنا ایک پلازیبل ہوتا ہے، کتنا ایک ممکن اور کتنا ایک آسان ہو جاتا ہے جب یہ سارا سلسلہ لے کے چلتا ہے. اور اس چیز کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ جب تک یہ ہم ڈی لنک نہیں کریں گے، جب تک ہم مریض کو بتائیں گے نہیں کہ دیکھیں یہ جو انگزائٹی کی اور بے چینی اور تشویش کی آپ کو علامتیں آتی ہیں اس کا ایکچول مطلب کیا ہے، تب تک یہ جو ہے نا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. صرف میڈیسن دے دینا اور یہ سمجھنا کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو وہ ایک آدھا علاج ہوتا ہے. تو مثال کے طور پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی انگزائٹی کی جو جسمانی علامات ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے اس میں آتا ہے جی، اگر ہم اوپر سے شروع کریں، منہ کا خشک ہونا. منہ بہت زیادہ جتنی زیادہ انگزائٹی ہوگی اسی حساب سے منہ بہت زیادہ خشک رہنا شروع ہو جائے گا، مریض کو بار بار پیاس لگے گی. اچھا، اس کے بعد دوسری علامتوں کی طرف آ جائیں تو اس میں یہ ہوگا کہ مریض کوئی چیز اگر کھانے کی کوشش کرے گا، سوالو کرنے کی کوشش کرے گا تو مریض کو لگے گا کہ اٹک جاتی ہے گلے میں، نیچے نہیں جاتی، خوراک کی نالی میں نہیں جاتی. اب دیکھیں ان علامات کی جو جسمانی ایسے جو میڈیکل ڈس آرڈر ہیں جس کی وجہ سے یہ علامات ہو سکتی ہیں تو وہ بہت ہی ٹیریفک ہیں، بڑے مریض کے لیے بڑے حیران کن ہوتے، پریشان کن ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ڈریم ماؤتھ سے مریض یہ ایک انٹرپریٹ کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے شوگر ہو. اسی طرح جو چیز پھنستی ہے گلے میں تو مریض کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے گلے کا کوئی خدا نخواستہ کینسر ہو گیا ہے. تو یہ ایک مثال دے رہے ہیں. اسی طرح مریض کافی سارے آتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ پیٹ ان کا مسلسل خراب رہتا ہے. اسی طرح کچھ مریض آتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ چیسٹ ٹائٹنس ہوتی ہے، سانس نیچے نہیں جا رہا، چیسٹ ایسے کہ جیسے کسی نے بند کر کے رکھی ہو. کچھ مریض آتے ہیں جو ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جی ان کو لوز موشن رہتے ہیں، اکثر واش روم جانا پڑتا ہے. اچھا، اس طرح کچھ سانس لینے کے مسائل ہوتے ہیں. کچھ مریض آ جاتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ دل جیسے باہر نکلتا، دل کی دھڑکن ان کو واضح محسوس ہو رہی تھی، جب وہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہے. کچھ مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم جب محسوس کرتے ہیں اپنی نبض یا پلس دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو ہارٹ کی بیٹس ہیں نا وہ مس ہو رہی ہیں، یعنی ہارٹ پراپرلی طریقے سے جو ہے نا وہ نہیں دھڑک رہا. اب دیکھیں
ان علامات کی مریض کے لیے جس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی پوری پیتھوفیزیالوجی کیا ہے، یہ کس بنیاد پہ یہ علامات آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ کتنی ایک پریشان کن اور اس کے لیے ایک حیران کن علامات ہوتی ہیں، اور اس پہ اس کا بیماری ان علامات پہ ایک بیماری کا لیبل اپنے اوپر تھوپنا کتنا مریض کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ آگے چل کے ایک پورے ڈس آرڈر کے طور پہ آ جاتی ہے۔ اچھا، اس طرح آگے ہم چلیں، مریض آپ کو شکایت کریں گے ڈاکٹر صاحب بار بار مجھے باتھ روم جانا پڑتا ہے۔ اب باتھ روم جہاں بار بار جانا، بار بار پیاس لگنا، ظاہر سی بات ہے یہ کامن ہم کہتے ہیں کہ جی شوگر کی علامات ہیں، ایک لیمن ٹرمینالوجی میں ہم کہہ دیتے ہیں، کامن ایک ہماری سوسائٹی میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے۔ تو جب مریض کو لگتا ہے کہ بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، منہ خشک رہتا ہے، تو مجھے شوگر ہوگی۔ شوگر کا جب ایک پورا پراسپیکٹ اس کے سامنے کھلتا ہے، شوگر ہوگی تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، فلاں کو شوگر تھی، اتنی کامن ہے شوگر، اس کی مینیفیسٹیشن، اس کی کمپلیکیشن اس کے سامنے آ جاتی ہیں، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس مشکل صورتحال سے مریض گزرتا ہوگا۔ اسی طرح خواتین میں مینسٹرول پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں، تاریخ کے پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو ڈیٹس ٹھیک نہیں آتی، پیریڈس ٹھیک نہیں آتے، وہ اس حوالے سے چیزیں جو ہے نا خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ مریض آتے ہیں جن کے ہاتھ کانپتے ہیں، کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، مسلسل سر درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ ان کو سانس کے مسائل، سانس نہیں آ رہا، سانس کھینچ کھینچ کے لینا پڑتا ہے، پورے جسم میں بتاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جسم پورا ٹوٹ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ان علامات کو دیکھیں، اگر اس وقت چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، نہیں تو ہم اس پہ کافی لمبی بحث کر سکتے ہیں کہ جی ایک ایک علامت کا ہر ایک میڈیکل ڈس آرڈر کے ساتھ، مثال کے طور پہ دل کا دھڑکنا، دل کی جو بیٹس ہیں وہ مس ہونا، اس کا ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ ایسوسیشن ہے۔ اسی طرح سانس نہ آنا یا سانس پھولنا، اس کا بھی پھیپھڑوں کی بیماریوں کے ساتھ تعلق ہے۔ پیشاب کا بار بار آنا گردوں کے ساتھ۔ اب جب مریض یہ لنک بنانا شروع کرتا ہے تو یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، اور ہمارا کام پرائمرلی یہی ہوتا ہے کہ جی اس ساری صورتحال کو ڈی لنک کیا جائے۔ آف کورس ہم اس چیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں پہلے کہ جی واقعتاً کوئی میڈیکل پرابلم نہ چل رہا ہو، یہ بھی ہماری ڈیوٹی میں ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جمپ کرتے ہیں، جمپ ٹو کنکلوژن کرتے ہیں کہ جی انگزائٹی ہی ہے، نہیں، اٹ کڈ بی ڈیو ٹو ادر میڈیکل ڈس آرڈر، ان کو دیکھنا بھی ضرورت ہے۔ جب ہم رول آؤٹ کر لیتے ہیں پھر ہم یہ ڈی لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت ہی ڈرامیٹک رزلٹ ملتے ہیں۔